ملے گی. کہتے ہیں پرانے زمانے میں، یعنی پرانے زمانے سے میری مراد چند سو سال پہلے، ایک مالک نام کا جوان تھا. یہ بات اسی پہ بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں، دھیان سے سننا، اسی پہ بات مکمل ہوگی. جوان خاص طور پر میری بہنیں بھی کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے مالک نام کا ایک جوان تھا. کچھ لڑکیاں ناچ کا کاروبار کرتی تھی، کچھ لڑکیاں ناچ گانے کا کاروبار کرتی تھی. چونکہ وہ ناچتی تھی تو طبلہ بجانے کے لیے کچھ جوانوں کی ضرورت تھی، تو مالک اور اس کے ساتھیوں کو بھی طبلہ بجانے پر ان لڑکیوں نے رکھ لیا تھا. مالک ایسا جوان تھا جو طبلہ بجانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا. طبلہ بجانے کے لیے وہ ان لڑکیوں کے ساتھ جاتا. آج کل آرکیسٹرا ہوتے ہیں، اس زمانے میں مجرے ہوتے تھے. مجرے یعنی کہ ناچنے والی لڑکیاں ناچتی تھی، گاتی تھی، اور جوان طبلے بجاتے تھے. وہ جوان بھی طبلہ بڑا خوبصورت تھا، طبلہ بجانے کا کاروبار تھا. ایک دن پوری رات ناچ ہوا. ناچ کے بعد مالک تھک گیا طبلہ بجاتے، اس کے ساتھی بھی تھک گئے. ایسے میں مالک نے دوستوں سے کہا، لڑکیاں اور پوری محفل تو ختم ہو کر چلی گئی، ہم لوگ اسی جگہ سو جاتے ہیں، صبح ہوگی تب گھر جائیں گے. سب لوگ سو گئے، سب کو نیند آ گئی. سب کی تھکن نے ان کو نیند کی آغوش میں لے لیا. اللہ اللہ. ایسے میں مالک لیٹا زمین پر، لیکن کروٹیں بدلنے لگا. آج اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، آج اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. وہ سونا چاہتا تھا لیکن نیند کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہ تھا. ایسے میں مالک کروٹیں بدلتا رہا. ایک مدھم سی خوبصورت سی آواز مالک کے کانوں میں آئی، مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے، تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے اور گناہوں کو چھوڑ دے. مالک نے کہا، اس جگہ کوئی اور تو نہیں؟ یہ کتنی خوبصورت آواز ہے، کس کی آواز ہے؟ مالک اٹھ کر بیٹھ گیا. مالک نے دیکھا کہ جو طبلہ تھوڑی دیر پہلے وہ بجا رہا تھا، گانے کی آواز پر اسی طبلے سے آواز آ رہی تھی. مالک نے سوچا طبلہ کیسے بولنے لگا، اٹھ کے کھڑا ہوا. پھر دیکھا طبلے سے دوسری آواز آئی، مالک وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائے اور تو پلٹ جائے؟ ارے میرا طبلہ بول رہا ہے. میرے اللہ کی شان بھی بڑی نرالی ہے، بڑی عظیم شان ہے. جب کسی کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو کسی خطیب کا محتاج نہیں رکھتے، کسی مقرر کا محتاج نہیں رکھتے. جب بلاتے ہیں تو پھر طبلوں سے بھی ہدایت ملنے لگتی ہے. کبھی طبلے بھی بول پڑتے ہیں. اللہ کیا شان ہے میرے رب کی، اللہ اکبر. جس کو بلانا چاہتے ہیں اسے کسی کا محتاج نہیں بناتے. اللہ اللہ. اٹھ کے کھڑے ہوئے طبلہ بول رہا ہے. جب قریب گئے تو دیکھ طبلہ بول رہا ہے. پھر تیسری بار آواز، مالک وہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کر کے تو اللہ کا ہو جائے اور گناہ چھوڑ دے. بس جب یقین ہو گیا کہ طبلے ہی سے آواز آ رہی ہے اور میرا نام لے کے آواز آ رہی ہے، کپڑے پھاڑ دیے، وقت کی کیفیت طاری ہو گئی. ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا. اور اس کے بعد سچی توبہ کر لی مالک نے، طبلہ چھوڑا، گناہ چھوڑا. لیکن لوگ تو ہر زمانے کے لوگ ہیں، ہر دور کے لوگ ہیں. جب تک انسان بگڑا ہوتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، ڈرتے ہیں. جب سدھر جاتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پہلے تو بڑا پاپی تھا، پہلے تو بڑا ایسا تھا، پہلے تو بڑا ویسا تھا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح تانا دیتے. سنو، گناہ سے توبہ کرنے والوں کو تانا دے کر آر دلانے والوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی توبہ کرنے والے کو آر دلائے، تانا دے، اس وقت تک تانا دینے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر کے ذلیل نہیں ہو جاتا. اس لیے کبھی کسی توبہ کرنے والے کو تانا مت دینا، ہمت دینا، حوصلہ دینا، کتنا ہی کوئی پاپی ہو. مالک نے تب توبہ کر لی تو پھر اب مالک کو لوگ تانا دینے لگے. ایک دن کشتی میں سفر کے لیے جا رہے تھے، مالک توبہ کر لی نا، سفر کے لیے جا رہے تھے تو کسی کا ایک موتی گم ہو گیا، سچا موتی. تو لوگوں نے کہا یہی چور ہے. یہ طبلہ بجانے والا آج کل بڑا نیک بنا ہوا ہے نا، یہ چولا بدل لیا ہے، مکار ہے، چور ہے، یہ اسی نے چرایا. مالک نے آسمان کی طرف دیکھا، جب تک تجھ سے دور تھا تو لوگ ڈرتے تھے، جب تک تجھ سے دور تھا پاپی تھا، لوگ ڈرتے تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. تیرے قریب آ گیا ہوں تو لوگ کیسا ظلم کرتے ہیں، کیسے تانے دیتے ہیں. بہرحال یار کی مرضی، یار کی مرضی. چاہے
نیک نام کر دے چاہے بدنام کر دے، تیری ہر رضا میں ہم راضی ہیں۔ لیکن یہ بات کہہ کر فوراً غصہ آ گیا، مجھے چور کہتے ہو؟ تم جیسے لوگ ہی تو چور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اے دریا کی مچھلیوں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے چوری کی ہے ان کے موتی کی، واپس کرو ان کا موتی۔ پورا دریا مچھلیوں کے سر سے بھر گیا، ہر مچھلی نے منہ اوپر نکال لیا اور ہر مچھلی کے منہ میں موتی تھی۔ مالک نے کہا جو تمہارا ہے لے لو یہ سب موتی۔ اور پھر اب لوگ سمجھ گئے مالک کوئی معمولی آدمی نہیں رہا، توبہ کر کے بہت کچھ بن گیا، اب قدم پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو مالک نے کشتی سے اتر کر دریا پہ پیر رکھا، پانی پر چلتے چلتے گزر گئے۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، کل کا طبلہ بجانے والا توبہ کر کے کس مقام پر پہنچا، اسی مالک کو دنیا حضرت مالک ابن دینار کے نام سے جانتی ہے۔